حضرات انہی کے ایک بزرگ سلسلہ قادریہ بھی اور نسباً بھی قادری، شاہ رزق اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، کوڑی نار شریف شاہ رزق اللہ قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سن جو ہے ہجری سن 958 میں حامہ کے اندر پیدا ہوئے۔ انہیں ثانی محی الدین کہا گیا، بغداد کا ثانی کہا گیا، شہنشاہ بغداد کا۔ کیا شان ہوگی، انہی کی اولاد میں ہے، بڑے پیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ عنہ۔ کیا تھا، حامہ میں پیدا ہوئے۔ مختصر یہ کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اشارہ ہوا۔ کیا اشارہ ہوا؟ کہ جاؤ تم بغداد جاؤ۔ اب بغداد گئے، بغداد سے غوث اعظم سرکار سے اشارہ ہوا کہ تم دین کا کام کرنے کے لیے گجرات میں جاؤ۔ مصطفیٰ کی امت ہے، یوں ہی نہیں چھوڑا جاتا ہے، کسی نہ کسی کو بھیجا جاتا۔ تو کہا کہ تم گجرات جاؤ۔ کہا حضور گجرات میں کہاں پر؟ ہندوستان جاؤ۔ غوث اعظم سرکار نے فرمایا ہند میں جاؤ۔ کہا ہند میں کہاں؟ کہا ہند میں گجرات جاؤ۔ تو آپ وہاں سے آئے تو بھاونا گھر کے پاس میں گوگا جو ہے، پہلے آپ وہاں تشریف لائے، وہاں سے کچھ گئے۔ مختصر انداز میں بتا رہا ہوں، کچھ کچھ کے بعد قاف کوڑی نال ہے، جسے اس وقت کولی نال کہا جاتا تھا، کثرت لفظ سے کوڑی نال ہو گیا۔ بہرحال تو آپ کوڑی نال آئے۔ جب آئے تو اس شان سے کہ سمندر پہ مسلح بچھا ہوا ہے، آپ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ لوگوں کی کشتیوں کی ضرورت نہیں ہوتی، علی کی اولاد ہے، مقتدی ہے، آل ہے، ان کا یہ عالم ہے۔ مسلح دریا کے اوپر آ رہا ہے، آپ بیٹھ کے اللہ اللہ کر رہے ہیں۔ جادوگر نے دیکھا، یہ جادوگر ہر جگہ پہنچ ہی جاتے، ہوتے ہی ہے۔ تو جادوگر نے دیکھا تو اس نے اپنا جادو، اپنا علم پہ بھروسہ کرتے ہوئے چاہا کہ اس مسلح کو، حضرت کو روک دیا جائے، ڈبا دیا جائے۔ کیسے ڈوبے گا؟ حسین کے ترائے ہوئے ہیں، غوث کے ترائے ہوئے ہیں، یہ کیسے ڈوبے گا، کیسے رکے گا؟ اس نے بہت کوشش کی، اپنا پورا جنتر منتر سب کچھ لگا دیا، مگر اللہ کا ولی ہے بھائی، اولاد ہے، اشارہ کر دے تو نہ جانے کیا ہو جائے۔ لیکن بہرحال سمندر سے آپ کنارے پہنچ گئے، جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا۔ کیسے ہوتا؟ ان کے نام میں یہ اثر ہے کہ جادو ٹل جاتا ہے۔ آج بھی وہاں اس چیزوں کا بھی علاج ہوتا ہے، صحت یابی ہوتی ہے۔ بہرحال تو کنارے پہ پہنچے، لوگوں سے پانی مانگا، پیاس، ویسے سمندر تھا لیکن ایک ماحول کے مطابق کسی نے پانی نہیں دیا، انکار کر دیا۔ اچھا، آپ نے کہا ٹھیک ہے، پانی سے انکار کرتے ہو، پانی سے انکار کرتے ہو، کوئی بات نہیں۔ آپ کے پاس جو مسواک تھی اسی سے آپ نے جو ہے زمین پہ مارا، جیسے کھڈا کھودنا کہتے ہیں خود، وہیں سے چشمہ جاری ہو گیا۔ مسواک یہ رکھ دے تو چشمہ جاری ہو جائے پانی کا۔ آج بھی وہ جیلانی واو کے نام سے مشہور ہے، وہاں سے جاری ہو گیا۔ بہرحال مختصر یہ کہ آپ نے اس جادوگر کو اسلام کی دعوت دی کہ تم اسلام کلمہ پڑھ لو، اور لوگوں کو بھی آپ نے دین کی دعوت دی کہ کلمہ پڑھو۔ لیکن جادوگر نے بھی انکار کیا اور ان لوگوں نے بھی انکار کیا، لوگوں نے بھی انکار کیا۔ قریب میں ایک بہت بڑا مندر تھا کرشنا کا، چھوٹی موٹی ہر طرح کی مورتیاں بنا کے رکھی ہوئی تھی۔ اذان کا وقت ہوا، نماز کا، آپ نے وہیں دوسرے مقام پر اذان دینا شروع کی۔ جیسے ہی اذان دینا شروع کی، وہ جتنی مورتیاں تھیں منہ کے بل گر گئی۔ ان کی آواز سن کر منہ کی ورت جو ہے یہ گرے گئے۔ کب؟ اذان، نماز۔ بتا دیا تھا کوڑی نار سرکاروں نے اور اللہ والوں نے کہ کسی کو گرانے میں صرف طاقت کی ضرورت نہیں، کبھی کبھی رب کے آگے جھکنا بھی پڑتا ہے۔ اذان نماز کا بھی بڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ گر گئی، ان کے بت گر گئے۔ کیا شان ہے بھائی۔ بہرحال پھر بھی وہ لوگ نہیں سمجھے کہ اس اذان میں کیا طاقت ہے، اسی لیے تو لوگ اذان بند کروانا چاہتے ہیں، کم کروانا چاہتے ہیں کہ گرتے ہیں یہ لوگ۔ اذان سے شیطان بھاگتا ہے، روایت میں آتا ہے، آپ نے سنا ہوگا، جس گھر میں جنات ہو وہ تو اذان دو، مصیبت آ جائے اذان دو، بارش تیز ہو، آفت و بلا ہو، اذان دو۔ اذان سے یہ سب چیزیں ٹل جاتی ہیں، شیطان بھاگ جاتے ہیں۔ اور اللہ کا ولی جب اذان دے، مندر جھک جاتا ہے، مورتیاں جھک جاتی ہے، ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے۔ ایک اذان سے اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ کہنے سے اللہ کا ولی دے دے تو پھر کیا بات ہو۔ حضرات اس کے بعد پھر بھی نہیں مانے، پھر آپ نے اللہ سے دعا کی، اے اللہ یہ جو جادوگر ہے اس کی اصلیت کو ظاہر فرما دے، اس کا اصلی چہرہ ظاہر فرما دے۔ بہرحال یہ دعا کی کہ 2 اس کے سینگ نکل آئے، اس کی بدصورت
صورت بد جو اصل تھی اس کی چھپی ہوئی جانوروں جیسی وہ آ گئی، لوگ دیکھے گھبرا گئے۔ آپ نے کہا بھائی کلمہ پڑھ لو کامیاب ہو جاؤ گے۔ پھر تو کیا تھا، لوگ آئے آپ کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئے، آپ نے دین و اسلام کا کام کیا، آج بھی فیضان جاری و ساری ہے۔ تو حضرات یہ اولیاء کرام یہ اہل بیت ہے، ان کی سیرت، ان کا عمل، یہ محرم آ رہا ہے، یہ کربلا ہے، کربلا سے لے کے امام مہدی تک آپ دیکھتے چلے جاؤ، ہر ولی، ہر امام، ہر متقی پرہیزگار کس انداز سے جو ہے اسلام پھیلا بھی رہے ہیں، اسلام کو بچا بھی رہے ہیں، مدد بھی کر رہے ہیں، اور لوگوں کو، اپنے ماننے والوں کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ صرف اور صرف اللہ اور اس کے رسول میں ہی تمہاری پناہ ہے، وہاں سے ہٹ جاؤ گے تمہیں پناہ نہیں ملے گی۔ پناہ چاہیے مصطفیٰ کے وہاں دامن میں ہی ہے، خدا کی بارگاہ میں ہی ہے، شریعت رسول میں ہی ہے، اسلام میں ہی تمہاری پناہ۔ تم جتنے نبی اور اسلام کے قریب ہوں گے پناہ میں آتے جاؤ گے، اور جتنے دور ہوتے جاؤ گے پناہ سے نکلتے جاؤ گے، اس دائرے حفاظت سے نکلتے جاؤ گے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔ جن حضرات